وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و صلاۃ کے بعد میرے دوست و بزرگوں، عزیزان محترم، دوست احباب، بزرگان دین، تمامی حاضرین مسجد کو سب سے پہلے میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعداد احسان و شکر کی اس رب کائنات نے جمعۃ المبارک عطا فرمایا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا، عبادت کرنا اللہ اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے بزرگوں کا سایہ ہم پر قائم و دائم فرمائے، والدین کا سایہ ہم پر قائم و دائم فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کے حال پر رحم و کرم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ سمیت تمامی امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ عزیزان محترم، حمد و صلاۃ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے 10ویں سپارے کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی، جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہی بناتے ہیں، وہی تعمیر کرتے ہیں، وہی سجاتے ہیں، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، واقام الصلاۃ وآتی الزکاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، پس وہی لوگ عنقریب ہدایت پانے والے ہیں۔ عزیزان محترم، اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ جو ایمان والا ہے، جو اللہ کی وحدانیت کو بھی مانتا ہے، اللہ کے جو بندے پیدا ہو رہے ہیں، جنم لے رہے ہیں، دنیا میں آ رہے ہیں، وہ پیدا کرنے والا وحدہ لا شریک ہے، اس ذات کو بھی مانتا ہے جو بندوں کو زندہ کرتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر جو ایمان رکھتے ہیں کہ آخرت کے دن میں اللہ تبارک و تعالی مردوں کو زندہ فرمائے گا اور پھر ان سے کلام کیا جائے گا۔
کہ ان سب چیزوں پر ایمان رکھنے والوں کا عالم یہ ہوتا ہے انما یعمر مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مساجدوں کو تعمیر کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کی مساجدوں کو تعمیر کرنا ہی ایمان کی نشانی ہے۔ یاد رکھ لیجئے اسلام کے اندر ایمان کی پہچانوں کے لیے، ایمان کی پہچان کے لیے کئی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ ان تمام نشانیوں سے جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی مساجد کا تعمیر کرنا بھی ہے، کہ جو مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں، مسجدوں کو بناتے ہیں، وہ ایمان والے ہیں۔ اب یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مسجد میں بروکر کام کر رہا ہے، جو مسجد میں مستری کام کر رہا ہے، یہاں سے وہ مخاطب ہے۔ قرآن ان سے بھی مخاطب ہے، اور قرآن ان سے بھی مخاطب ہے جو کہ مسجدوں کی تعمیرات میں حصہ ملاتے ہیں۔ قرآن ان سے بھی مخاطب ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں، اس میں حصہ ملاتے ہیں، اس مسجد کی تعمیرات میں اپنی دولت پیش کرتے ہیں، اپنا مال پیش کرتے ہیں۔ اگر مصلی مسجد کا نہیں ہے تو وہاں مصلی لگواتے ہیں، اگر وہاں پنکھا نہیں ہے تو پنکھا لگواتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ایمان والے کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ایمان والا کامل طور پر بننا ہے تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ جہاں بندہ نماز، روزہ اور دیگر فرائض ادا کر رہا ہے، ان تمام میں ایک کام مسجد کا تعمیر کرنا، یعنی مسجد کے کاموں میں حصہ ملانا، یہ بھی ایک کام ہے، یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ اور یہ نیکی کا کام کن کے ذمہ ہے؟ فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ نیکی کا کام ان کے ذمہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ کے کلام مجید فرقان حمید میں اس بات کی کافی نشانیاں موجود ہیں، جس میں ایک نشانی اس آیت کریمہ سے سمجھائی گئی۔ اب اسی کے متعلق آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ فرمایا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمام مقامات سے دنیا کی بہتر سے بہتر چیز میں سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ جو چیزیں ہیں مساجدها، وہ ہیں کہ جہاں مومن اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے، یعنی سب سے بہترین جو جگہ اللہ کی نظر میں ہے، وہ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اللہ کی مساجد ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اگر کوئی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر وہ کیا ہے؟ اسواقها، وہ پھر یہ ہے جو کہ بازار ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ جگہ جو ہے وہ بازار ہے۔ اس بازار کو ناپسندیدہ کیوں کہا گیا؟ اس بازار کو ناپسندیدہ اس لیے کہا گیا
کیونکہ یہاں پر ہر طرح کا بندہ پایا جاتا ہے، مرد ہو عورت ہو، جس حال میں بھی ہو بندے کی نظر ان پر پڑتی ہے۔ اگر خواتین ہیں، اگر وہ بے پردہ ہیں یا پردے میں ہیں تو مرد کی نظر ان پر پڑتی ہے، یا اسی طریقے سے مرد موجود ہیں جہاں خواتین ہیں تو خواتین کی نگاہ مرد پر پڑتی ہے۔ اور بازاروں کے اندر بے حیائی ہوتی ہے، اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ بری جگہ وہ بازار ہے۔ اب مسجد کی تعمیرات اور اس میں حصہ ملانا، اس کی کیا فضیلت ہے؟ اس سے پہلے مسجد میں آنے جانے کی فضیلت کو سماعت فرما لیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صبح و شام اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جاتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے جو مسجد کی طرف جا رہا ہے صبح و شام، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے جنت کا سامان، یعنی جنت کی جو چیزیں ہوتی ہیں اور اس جنت کی چیزوں میں وہ چیزیں بھی پائی جاتی ہیں جو کہ دنیا کے اندر ان چیزوں کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ ان جنت کی چیزوں میں دودھ کی نہریں اور دیگر ایسی اشیاء کہ جن کو دیکھ کر بندہ حیران ہو جائے، اور ہوں گی وہ دنیا میں جو پھل فروٹ کھائے جاتے ہیں اس طرح کی، لیکن ان کا ذائقہ ان سے مختلف ہوگا۔ ان کے ذائقے میں ایک ایسی چاشنی ہوگی کہ وہ کہتے ہیں کہ بندے کا دل بھر جاتا ہے لیکن اس کی نیت نہیں بھرتی۔ تو جنت کی اشیاءوں میں سے جو اشیاء بندے کو دی جائیں گی تو وہ کھاتا پیتا رہے گا، اس کا پیٹ بھر جائے گا لیکن اس کی نیت نہیں بھرے گی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مسجد کی طرف آتا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی جنت کی مہمانی کا سامان تیار کرتا ہے۔ یہ فضیلت ہے ان لوگوں کی جو کہ اللہ کی مسجدوں میں صبح و شام اللہ کے گھر میں آ کر عبادتیں کرتے ہیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندے کو طبیعت میں بوجھ معلوم ہو، اس کی طبیعت میں گرا محسوس ہو، اس کی طبیعت میں تھکاوٹ محسوس ہو، اس کو بے چینی ہو، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اسے چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سجدہ سجود ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد پھر دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری صلاۃ کا انتظار کرنا یہ چیزیں بندے کے گناہوں کو صاف کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔ یہ فضیلت ہے ان کی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ سجود ہوتے ہیں، کہ جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد
حضور نے ارشاد فرمایا بندے نے جماعت سے نماز پڑھی اور ایک نماز جماعت سے پڑھی اور ایک نماز وہ تنہا پڑھ رہا ہے، گھر میں پڑھ رہا ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا وہ گھر میں نماز پڑھنا الگ ہے، مسجد میں نماز پڑھنا الگ ہے۔ حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسجد میں جماعت سے نماز ادا کی ہے وہ 25 گنا زیادہ افضل ہوا کرتی ہے۔ آج دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو نمازوں کو اس طرح سے افضل سمجھتے ہیں کہ جو گھر میں پڑھی جائے وہ افضل ہے، حالانکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماعت سے پڑھنے میں افضلیت ہے۔ اب جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، ایک یہ قول قرآن کا، اور دوسرا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی آیت کے مطابق حضور نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مسجد کو تعمیر کرتا ہے، مسجد کے کاموں میں، مسجد کے اخراجات میں حصہ ملاتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا پھر حال یہ ہوتا ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی مسجدوں کو بناتے ہیں، اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا پھر حال یہ ہے کہ ان کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ بندہ دنیا میں رہ کر مٹی کا محل یہاں تیار کر رہا ہوتا ہے، دنیا میں وہ اللہ کا ایک مسجد کے طور پر گھر بناتا ہے کہ جہاں پر آ کر مخلوق خدا اس کی بارگاہ میں جھکا کرتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا بندہ خدا دنیا میں رہ کر اس کے گھر کی تعمیر کرتا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس نے سب کو پیدا کیا ہے، وہ بندہ خدا دنیا میں رہ کر اس کے گھر کی تعمیر کرتا ہے، لیکن اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر اسی بندے کا گھر جنت میں تعمیر کر رہا ہوگا، اس کو معلوم ہی نہیں، وہ سمجھ رہا ہے کہ بس میری نیکیوں کا اجر نہ جانے پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو مسجدوں کے معاملات میں اپنا حصہ ملاتے ہیں، وہ پریشان نہ ہوں۔ لجپال نبی نے ارشاد فرمایا پھر ان کا حال ایسے ہی نہیں ہے، اللہ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اور وہ مقام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ پھر ان کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ مسجد میں صرف آنا جانا کمال نہیں ہے، مسجد میں آؤ چلے جاؤ، نماز پڑھی چلے گئے۔ جس طریقے سے ہم کسی مہمان، کسی اپنے رشتہ داروں کے دوست احباب کے گھر میں جاتے ہیں، اول یا دویم مرتبہ یا سویم مرتبہ یا چہارم مرتبہ، 3-4 مرتبہ جاتے ہیں، تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ اس گھر کی ہر ایک چیز نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں یہ کیا اس میں کیا خوبصورتی ہے، اس میں کیا خرابی ہے، یہ چیز کیسے کہاں لگنی تھی، یہ چیز کہاں کیسے نہیں لگنی تھی، ان چیزوں کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی خرابی ہو جاتی ہے، کوئی چیز میں نقص نظر آ رہا ہوتا ہے، تو پھر حال یہ ہوتا ہے کہ ہم یا تو مشورہ دیتے ہیں، یا پھر اگر سامنے والے کی حیثیت دیکھتے ہیں کہ اگر وہ اس حیثیت کے مطابق نہیں ہے کہ اس چیز کو درست کروا لے، تو پھر سخاوت کرنے والوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ غریبوں کے مددگار بن کر، سہارا بن کر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز آپ دکان سے اٹھا کر لے آؤ، یا یہ چیز آپ لگوا لو، جو پیسے بنے وہ مجھ سے لے لیں۔ یہ حال ہم کر رہے ہوتے ہیں ان کے گھر کی تعمیر کے لیے، ان کے گھر میں خوبصورتی کے لیے۔ تو گویا معلوم کیا، پتہ کیا چلا کہ ہم وہاں اپنے گھروں میں، دوسروں کے گھروں میں اس چیز کا خیال کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے گھر میں ہم صبح و شام آتے ہیں، جو کہ ہمیں مسجد انتظامیہ یا مسجد ہمیں ہر طرح کی سہولت کو میسر کروا رہی ہوتی ہے، ہر طرح کی چیز ہمارے لیے اویلیبل ہوتی ہے، ہر چیز ہمیں مل رہی ہوتی ہے،
ہر وقت ہمارے پاس وہ چیز ہوتی ہے. اگر ٹھنڈ کے لیے فرش چاہیے تو پھر وہ ٹائلز میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. اگر گرمی کی صورت میں ٹھنڈ چاہیے تو وہ اے سی یا ایئر کولر یا پنکھے، ٹھنڈے پانی والے پنکھے کی صورت میں اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. یا اسی طریقے سے اگر ٹھنڈا پانی گرمی کی سہولت میں چاہیے تو پھر ٹھنڈا پانی دستیاب کیا جاتا ہے. اگر سردی کا موسم ہے تو پھر ٹھنڈا پانی چھوڑ کر گرم پانی دستیاب کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے فرمایا گیا کہ حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص مسجد میں چل کر آتا ہے نا، تو حضور نے ارشاد فرمایا وہ عام بندہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کا مہمان ہوا کرتا ہے. وہ اللہ کا مہمان ہے. وہ آیا ہے اور آ کر اس بندے کے لیے ان تمام چیزوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ نہیں جی یہ چیز بھی ہو، یہ چیز بھی ہو، یہ چیز بھی ہو، سب چیزیں اس کو میسر کی جا رہی ہوتی. لیکن جب مسجد کے معاملات کی جب بات آتی ہے، اس میں حصہ ملانے کی جب بات آتی ہے، اس کے اخراجات میں حصہ ملانے کی جب بات آتی ہے، بات میں ممکن ہے کہ بری لگ جائے، کڑ بھی لگ جائے، لیکن حقیقت سے مبنی ہے یہ بات. صرف سمجھانے کے لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، تنزیہ جملہ نہیں. ہم مسجد میں آ کر بہت کچھ کہے جاتے ہیں، ائمہ کو، انتظامیہ کو، مسجد کے معاملات یہ وہ، لیکن جب اخراجات میں ڈبے میں پیسے ڈالنے کی بات آتی ہے تو ہمارے ہاتھ اور زبان دونوں بند ہو جاتے ہیں. دونوں بند ہو جاتے ہیں. یار امام صاحب ایسے ہیں، ویسے ہونا چاہیے، ایسے نہیں، قرات ایسی ہونی چاہیے، تقریر ایسی ہونی چاہیے، نماز ایسی ہونی چاہیے. یا مسجد میں ایئر کولر ہونا چاہیے، گرمی بہت ہے، ٹھنڈا پانی ہونا چاہیے، پانی نہیں ہوتا. اور جب اگر مسجد میں پیسے دینے کی بات آئے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، امام کو کچھ دینے کی بات آئے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. وہ جو صبح شام ہمیں ہماری ایک نماز کی فضیلت کو 27 سے 25 فضیلت درجہ حاصل کروا رہا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ سے، اس کی جب خدمت کرنے کی بات آئے تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. مسجد کے جب معاملات کی بات آئے تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو پھر ہم کر کیا رہے ہیں؟ کیا صرف ہمارے پاس زبان رہ گئی طنز کے لیے؟ مدارس ہے، مدارس کو دیکھ لو کہ مدرسے میں صحیح پڑھائی نہیں ہو رہی، مدرسے میں یہ نہیں ہو رہا. یہ کیا ہے؟ یہ ہم دے کتنے رہے مدرسے میں؟ ان معاملات میں ہم حصہ کتنا ملا رہے ہیں؟ سوال یہ ہے بھائی. حصہ ہر ایک چیز آج کے دور میں پیسوں کے بغیر نہیں ہے. میری زندگی کا ہر ایک سانس جو چل رہا ہے وہ پیسے کے بل بوتے پر چل رہا ہے. ایک تو اللہ کا حکم ہے وہ اپنی جگہ پر، اس سے مقابلہ نہیں. دنیاوی اعتبار سے اگر بات کی جائے تو ہر ایک سانس پیسوں کے بل بوتے پر چل رہا ہے. وہ کیسے؟ ایک ہارٹ کا پیشنٹ ہے تو اس سے پوچھو بھائی سانس کیسے لے رہا ہے؟ وہ کہے گا میں گولے لے رہا ہوں تو لے رہا ہوں، بند ہو جائے تو نکل پڑوں. اور بھی چیزیں ہیں. یہ سب چیزیں جب پیسوں سے بندے کا گھر، اس کی زندگی پیسوں سے چل رہی ہے تو ہم نے کیا اللہ کے گھر کو، مساجدوں کو، مدارسوں کو ایسے ہی سمجھا بھائی ایسے ہی چل رہا ہے؟ نہیں. اگر میں نہیں ملاتا نا، میں صرف باتیں زبان ہلاتا ہوں ان جگہوں پر آ کر، میری حیثیت نہیں ہے، نہ میں صرف میں زبان ہلانے کا ہوں، تو میں یہ نہ سمجھوں کہ میں حصہ ملاؤں گا تو یہ اللہ کا گھر چلے گا، یہ مدرسے چلیں گے. نہیں، میری جگہ کوئی اور لے لے گا. لیکن کام ہو کر رہے، کام ہو کر رہے، کام نہیں رکے گا. اس کے بندے بہت ہیں، مخلوق خدا اس کی بارگاہ میں دینے والے بہت ہیں، اس کے کام میں حصہ ملانے والے بہت ہیں. یہ میری ایک سوچ ہے میں کہ حصہ ملاؤں گا تو کام چلے گا اور نہ ملاؤں گا تو نہ چلے گا. نہیں، یہ سوچ غلط ہے. میں نہیں ہوں، میرے بچے ہیں، میں نہیں ہوں، میرے دوست احباب ہیں، میں نہیں ہوں، میرے رشتہ دار ہیں. مخلوق خدا میں سے اپنا تو اپنا پرایا غیر مسلم بھی دیکھیں ہم نے حصہ ملاتے ہوئے، ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں. نظر و نیاز کے متعلق دیکھ لو آپ، محرم الحرم کا مہینہ آتا ہے، حسین کو نہ ماننے والے غیر مسلم بھی حسین کی نیاز کر رہے ہو. ثواب ان کو ملے نہ ملے وہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن ایک اللہ کی بارگاہ میں دینے والے کی بات کی جا رہی ہے کہ ہماری ایک سوچ ہے. تو میرے دوستوں، میرے محترم بزرگوں، ساتھیوں، یہ صرف یہ سوچ نہیں رکھنی کہ صرف مسجد میں آئے اور چلے گئے، کہ جب ہم ہر چیز کے اندر
جس طرح سے ہم اپنی زبانوں کو تکرار میں لے کر آتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنی جیب اور اپنے ہاتھوں کو بھی تکرار میں لے کر آئیں، یعنی حرکت میں لے کر آئیں۔ یہ مسجد کیسے بن گئی؟ یہ ہم سب کی وجہ سے بنی ہے، آپ لوگوں کی وجہ سے بنی ہے۔ حصہ نہ ملاتے نہ بنتی۔ کیا تھا یہ؟ آج اللہ رب العزت نے اتنا بڑا میدان دے دیا، کس کی بدولت؟ سب آپ لوگوں کی وجہ سے۔ آپ لوگ حصہ نہ ملاتے، مخلوق خدا حصہ نہ ملاتی، کون کرتا ہے اس کو؟ اچھا یہ کس کا کام ہے؟ فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ اللہ کی مسجدوں میں حصہ ملانا، ان کے اس کے اخراجات میں حصہ ملانا، مسجدوں کے اخراجات میں حصہ ملانا، یہ غیر مسلم کا کام نہیں ہے۔ فرمایا من آمن باللہ، ایمان والوں کا کام ہے یہ ایمان والوں کا کام ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو صرف اپنی زبان مسجدوں میں آ کر ہلائے تنزیہ طور پر، اور جب مسجد میں دینے کی بات آئے تو پھر ایک اشارہ یہ ملتا ہے کہ پھر وہ ایمان والے نہیں ہے۔ ایمان والا وہی ہے جو زبان کو بند رکھتا ہے، ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں چلایا کرتا ہے۔ ایمان والا وہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ چاروں طرف لگائی گئی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ گرل لگائی گئی ہے۔ یہ کس لیے؟ کیا ضرورت تھی مسجد کمیٹی کا؟ نمازیں تو ہو رہی تھی پہلے بھی، کیوں لگائی گئی؟ اس لیے کہ اگرچہ میری اولاد نہیں ہے، اولاد وہ کسی کی بھی ہے، خدا نخواستہ اوپر سے نیچے آ کر گر گئی تو میرے لیے تو ایک دن کا سوگ ہوگا، لیکن ساری زندگی کے لیے اس کے لیے صدمہ بن کر رہے گا۔ کس کے لیے؟ ہمارے بچوں کے لیے۔ خدا نخواستہ گر گیا کوئی، ہم سوگ ایک دن کا منائیں گے، اس کے لیے ساری زندگی کا۔ تو یہ سب چیزیں کیوں کی جاتی ہیں؟ یہ ہمارے لیے کی جاتی ہیں۔ منٹ کے اندر پانی ٹھنڈا آ جاتا ہے، منٹ کے اندر پانی گرم آ جاتا ہے، منٹ کے اندر اے سی لگ جاتا ہے، منٹ کے اندر پنکھے لگ جاتے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے بل کا تو حساب لیتے ہیں، یار آج اتنا بل آ گیا، جاؤ بھائی سے پیسے لو، جاؤ فلاں سے پیسے لو، جاؤ بیٹے سے پیسے لو۔ لیکن جب مسجد کے بل اٹھا کر اگر خدا کی قسم آپ دیکھیں نا تو آپ کو حیران ہو جائیں کہ آپ کا 4 مہینوں کا بل ہوگا، مسجد کا 1 مہینے کا بل ہوا کرتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر 4 جمعے مہینے میں پڑھتے ہیں، صرف 40,000 روپے چندہ ہوا ہے 4 مہینوں کا، مثال دے رہا ہوں، تو آپ سوچیں امام کی تنخواہ بھی نکال دیں۔ اگر مثال کے طور پہ امام کی تنخواہ 15 ہے، مؤذن کی 12 ہے یا 10 ہے، تو باقی کتنے بچے؟ کچھ پیسے بچے۔ اس میں آپ گیس کا بھی لے لیں، گیس والوں نے بھی ماشاءاللہ بڑا رحم کیا ہوا ہے کہ 5-5 6-6 ہزار روپے کے بل آ رہے ہیں بلا وجہ کے، تو وہاں چلے گئے آدھے پیسے، یعنی 30-35 ہزار تو وہاں چلے گئے، باقی 6-4-5 ہزار بچے، اس میں بل بھرنا ہے بھائی۔ وہ بل آ رہا ہے تو اٹھا کر دیکھو 15,000 کا بل آیا ہے، خبر ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، چپل اٹھائی چلے۔ یہ ہمارا حال ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے گھر کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے گھر کا مسئلہ ہوتا تو ہمیں پتہ ہوتا، ہم لائٹیں بھی بند کروا رہے ہوتے، وہ بند کر، اس کو بند کر، اس کمرے میں جا کر بیٹھ جہاں سب بیٹھے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے مسجد کمیٹی کبھی بھی نہیں بولتی ہے ایک پنکھا چل رہا ہے اور ایک ہی بندہ کھڑا ہے، کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ حضور یہاں پر آ جائیں، یہاں پر آ کر پڑھ لیں، 3 نماز یہاں پڑھ رہے ہیں، آپ اکیلے پنکھا نہ چلائیں، یہاں پر آ کر پڑھ لیں، کبھی بھی نہیں کہے گی۔ وہ بندہ وہاں پڑھ رہا ہے تو وہیں پڑھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کی مسجدوں میں آتا ہے وہ عام شخص نہیں ہوتا، وہ اللہ کا مہمان ہوا کرتا ہے، وہ اللہ کا مہمان ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ مہمان ہو اللہ کا، پھر اس کو ایسی فیسلٹیز نہ ملیں۔ تو صرف بات اتنی نہیں ہے، مسجد کے اخراجات، مسجد کے معاملات، یہ جگہ لی گئی ہے، نہ جانے کتنے کی ہے، ابھی اس حصے کی بھی بات چل رہی ہے، اس میں بھی پیسے کچھ چاہیے، جگہ خریدنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن دعا کریں کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں پر رحم فرمائے کہ وہ مسجدوں میں اپنی جگہ کو دے دیں، اور ہمیں بھی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان جگہوں میں حصہ ملائیں۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں اگر 10 کا نوٹ دینے کی حیثیت رکھتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوں۔ میرے تعلقات کس قائم کے ہیں؟
میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، تعلق کس قائم کا آپ کا؟ یہ تعلق صرف اس لیے نہیں بنائے کہ ایک پولیس والے سے تعلق بنا لیا تو اگر پولیس والے نے پکڑ لیا تو فون کرا، حضرت صاحب پکڑ لیا ہے آپ کے بھائی کو، ذرا مہربانی کریں، وہ صاحب فون کرے 2 منٹ کے اندر چھٹوا دیں، یہ نہیں۔ ایک امیر آدمی سے دوستی کر لی، اس لیے نہیں کہ وہ گھر کے معاملات میں 19-20 ہوئے تو پیسے لے لیے، نہیں، جہاں ان معاملات میں آپ ان کو استعمال کر رہے ہیں ان کو اچھے طریقے سے استعمال کریں تاکہ دنیا میں بھی اس کا اجر ملے، آخرت میں بھی اس کا اجر ملے۔ وہ کس طریقے سے؟ میری حیثیت نہیں ہے، نہ دوں میں، یہ زبان اللہ نے دی ہے نا، تو فرمایا کہ اگر تم ہاتھ سے کام نہیں کر سکتے نا تو زبان سے کام کرو۔ کس طریقے سے؟ یہ ہے پیسوں والا بندہ ہے، دیتا ہے یہ اللہ کی راہ میں، یہ دیتا ہے اللہ کی راہ میں، اس کو جا کر میں سمجھاؤں یار جہاں آپ دیتے ہو تو یار تھوڑا ہمارے اس پر اتنا بھی برڈن نہیں ڈالو کہ وہ دے نہ سکے، پیچھے موڑ جائے، منہ موڑ لے، نہیں، طریقے سے اس کو بولیں، آپ اس سے کام لیں، یہ دوستی یہاں کام لیں اس سے، جہاں آپ دنیاوی معاملات میں اس کو استعمال میں لے رہے ہیں آخرت کے کاموں میں بھی استعمال میں لیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کو تو کام میں لے لیا، پیسہ اس کا، مال اس کا، حصہ وہ ملا رہا ہے، تو میرا کیا حصہ ہے اس میں؟ اللہ کی بارگاہ سے جواب آتا ہے کہ جو ثواب اس کو ملے گا وہی اس کو ملے گا، دونوں کو برابر ثواب ملے گا، اجر و ثواب دونوں کا ہے۔ لیکن زبان کو ہلائیں تو صحیح، ہلائیں تو صحیح، اس میں نہ جانے پتہ نہیں کتنا خرچہ آیا، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں اوپر بھی جا کر دیکھیں، کبھی وزٹ کریں، وہ آخری گنبد کے چاروں درمیان کھڑکیاں لگوائی گئی ہیں، اس میں بھی خرچہ آیا۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا مسجد انتظامیہ کہاں کہاں سے کر رہی ہوتی، کن کن لوگوں سے مانگ رہی ہوتی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن میں نے کہا نا اللہ کی مخلوق میں یہ نہیں ہے کہ صرف میں دیتا ہوں تو میرے دینے سے چلے گا، نہیں، اللہ کی مخلوق میں بہت ہیں، اتنی نہ جانے کہاں کہاں سے دینے کے لیے آ جاتے ہیں لوگ۔ تو یہ حق صرف باہر والوں کا نہیں ہے، سب سے پہلے گھر والوں کا ہے۔ گھر والوں کا کیا مطلب؟ اہل علاقہ کا ہے کہ وہ اپنی مسجد کی خیر خبر رکھیں۔ کم سے کم کسی کہنے والے نے بڑا پیارا جملہ دیا کہ کم سے کم مسجد سے بندے کا اتنا تعلق تو ہو کہ وہ پنکھا چلانے کے لیے 10 بٹن نہ دبائے، ایک ہی بٹن دبائے تو فوراً پنکھا کھل جائے، فوراً پنکھا کھل جائے۔ اتنا تعلق تو ہر مومن کا ہونا چاہیے۔ سمجھ آئی کچھ بات؟ اتنا تعلق ہونا چاہیے دین کے کاموں میں، مساجد میں، مدارس میں، فلاحی اداروں میں جہاں مخلوق خدا کی خدمت کی جا رہی ہے وہاں حصہ ملائیں، اپنے مال کو وہاں صرف کریں۔ ایسی جگہوں پر صرف نہ کریں کہ جہاں نہ اس کا دنیا میں کوئی صلہ ہے نہ آخرت میں کوئی صلہ ہے، ایسی جگہ نہ کریں، وہاں کریں جہاں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے تاکہ اس کا ثواب دنیا اور آخرت دونوں میں ملے۔ نیٹ کے پیسے جمع ہو رہے ہیں، کیبل کے پیسے جمع ہو رہے ہیں، کال پیکج کے پیسے جمع ہو رہے ہیں، انٹرنیٹ کے ڈیٹا کے پیکج جمع ہو رہے ہیں، پیسے جمع ہو رہے ہیں، سب کے پیسے جمع ہو رہے ہیں۔ لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر 100 افراد بھی یہاں پر جمع ہیں، ہر بندہ ایک ایک دن کا 100 روپے کا 10 روپے کا بھی حساب لگا لے کہ 10 روپے روزانہ ایک غلہ بنا لے مریم مسجد کے نام کا یا اسحاق مسجد کے نام کا یا ہمایوں یا دیگر مسجدوں کے نام کا ایک غلہ گھر پر بنا کر رکھے اور اس میں روزانہ 10 کا نوٹ ڈالے، پہلی تاریخ سے ڈالنا شروع کرے، 30 29 تاریخ کو ڈالنے کے بعد مکمل کرنے کے بعد 30 دن مکمل ڈیلی ناگا روزانہ ڈیلی اس میں ڈالے، اور ڈالنے کے بعد پورا ایک غلہ مسجد کی آخری تاریخ میں، انگریزی کی آخری تاریخ میں مسجد انتظامیہ کو جا کر دے دے، تو بتائیں اس میں سے کتنے نوٹ نکلیں گے؟ 300۔ اب ذرا سوچیں 10 افراد میں سے اگر 8 افراد یا 6 افراد نے بھی کر لیا تو 300 کو اگر وہاں ڈیوائڈ کریں تو کم سے کم 3 سے 5 ہزار تو جمع ہو ہی جائیں گے مہینے میں 3 سے 5 ہزار جمع ہو جائیں گے، گیس کا بل تو وہاں باہر ہو جائے گا۔ ہم سوچ رہے تھے یار مسجد تعمیر نہیں ہو رہی، اتنا عرصہ بیت گیا، لیکن اتنا نہیں پتہ ہے کہ مسجد کے معاملات کتنے ہیں، اس کے اخراجات کتنے ہیں، یہ نہیں معلوم کسی کو۔ بھائی یہ معلوم ہے کہ اتنا ٹائم ہو گیا مسجد تعمیر نہیں ہو رہی، یہ ایک اس مسجد کی بات نہیں کر رہا میں، مسجدیں بہت ہیں جو تعمیر نہیں ہو پا رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے ان جگہوں پر نظر ثانی کرنا چھوڑ دیا، ان جگہوں پر دھیان دینا چھوڑ دیا، بس اللہ نام پر چل رہا ہے۔ تو اللہ نام پر تو ہم بھی چل رہے ہیں، لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہ سوچوں کہ میری وجہ سے یہ چل رہا ہے، بلکہ اس کی مخلوق میں بہت ہیں وہ چلا رہا ہے، اس کی مخلوق میں بہت ہیں۔ میرے یہ ہونے سے میں ہوں تو نماز ہو رہی ہے اور رضا، یہ خیال غلط ہے، یہ خیال غلط ہے، خیال غلط ہے میز، یہ خیال غلط ہے۔ تیرے نہ ہونے سے تجھ سے بہتر بھی آ جائیں گے، لیکن نماز نہیں رکے گی، ہوتی رہے گی۔ میرے نہ دینے سے یہ نہیں کہ نہیں ہوگا، میرے دینے سے نہ دینے سے بہت اعلیٰ آ جائیں گے، ایسے ایسے آ جائیں گے، میں جو دینا چاہتا تھا اس سے بھی بدرجہ اولا دے کر جائیں گے، کہ میری سوچ کے مطابق، سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آئے گی مسجد۔ تو یہ چند پہلو تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ یہ صرف اس مسجد کی بات نہیں کر رہا، آپ جس مسجد میں بھی، جس علاقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، کم سے کم اپنے مہینہ ور ایک لسٹ بنا کر رکھیں کہ یار ہر مہینے مجھے 500 200 400 300 اس مسجد میں دینے۔ تو انتظامیہ، مدارس، فلاحی ادارے، ایک ہوتا ہے بندوق رکھ کے لینا، اتنے دے گا، اس سے کم لیں گے تو اڑا دیں گے، ایک ہوتا ہے وہ، اور ایک ہوتا ہے بھائی جتنی تیری مرضی ہو دے دو، جتنی تیری مرضی ہو۔ مدارس میں، مساجدوں میں پرچیاں بنی ہوئی ہیں، ہر ایک بندہ اپنے نام کی پرچی بنوا ہے، اس مسجد میں بھی بنی ہوئی ہے، لوگوں نے کٹوائی بھی ہے، وہ دیتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں کہ حضرت پرچی کاٹ دیں، میں نے کہا انتظامیہ سے رابطہ کرا، آتے ہیں۔ تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ یہ نوجوان ساتھی، بزرگان دین تو اپنی جگہ ہیں، لمحہ کسی کا بھی نہیں ہے کہ پتہ نہیں نوجوان کب چلا جائے، بڑھاپے والا کب چلا جائے، لیکن ہماری دنیاوی اعتبار سے ایک سوچ بنی ہوئی ہے کہ بزرگ حضرات پہلے چلے جاتے ہیں، جوان بعد میں جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جیسے نوجوانوں کو مسجد چلانی ہے، ہمیں چلانی ہے۔ یہ ایسے نوجوان بیٹھے ہیں مجھ جیسے تھوڑے سے بڑے، ان کو چلانی ہے، مدارس ان کو چلانے، یہاں پر ہم ہی آ کر عبادت کرتے ہیں، ہمارے بچے ہی آ کر عبادت کرتے ہیں، مدارس میں ہمارے بچے ہی جاتے ہیں پڑھنے۔ اگر ہم دھیان نہیں رکھیں گے تو میرے دوستوں پھر اس کا کون دھیان رکھے گا، کون حال لیوا ہوگا؟ آپ سوچتے ہیں کہ حضور ہمارے حال لیوا ہوں، حضور ہمارے حال پر رحم فرمائیں، آقا ہمارے حال لیوا ہیں، آقا ہماری ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں۔ تو یار سوچو، جب تمہارا رب، ہمارا رب ہماری ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، ہمارا نبی ہمارے ہر حال کی خبر رکھتا ہے، تو پھر ہم اس کے قول کی بھی خبر رکھیں کہ اس نے کیا کہا ہے۔ یہ ہمارے لیے اوپر لازم ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔